نیشنلٹی کے حوالے سے ہوم آفس یہ بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوائنٹ بیس سسٹم لے آئیں. چھوٹی موٹی جابس کے لوگ تھے, مکینکس تھے, ہاں وہ آ جاتے تھے اسکلڈ ورکر ویزا پہ. اب ان کو ختم کر دیا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ اگلا سال ہے 2026 اس کے شروع میں یہ قانون آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیگریشن معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم آج آئے ہوئے ہیں ایڈم برنارڈ سالیسٹر. ایڈم برنارڈ سالیسٹر برطانیہ کی ایک جانی مانی لا فرم ہے اور اس کے روح رواں بیرسٹر راشد اسلم جو کہ ایک پہچان رکھتے ہیں پاکستان ہو یا برطانیہ. آپ لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی لیگل اوپینینس بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو آج ہم ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے کچھ امیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا ٹائم کا. بیرسٹر صاحب, کمیونٹی جو امیگریشن کمیونٹی ہے یہاں یو کے میں وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے. جو گورنمنٹ نے وائٹ پیپر شائع کیا ہے اور اس کو لے کے چینجنگ ہو رہی ہیں. ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کون کون سی بیسک ایسی چیزیں ہیں جو متاثر کریں گی جو یہاں پہ آلریڈی لوگ ہیں ان کو, اور ان میں کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہاں پہ جو اسکلڈ ورکر ویزاز یا ایسے ویزاز جو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں ادر دین اسپاؤس ویزاز, ان کی تعداد تقریباً 1.5 ملین ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے یہ ایشو ہے, ان کے لیے یہ تشویش بھی ہے کہ وہ آگے 5 سال کے بعد انڈیفینٹ اپلائی کریں گے یا 10 سال کے روٹ میں وہ چلے جائیں گے. تو اس میں زیادہ یہ چانسز ہیں کہ ان کو 10 سال میں شفٹ کر دیا جائے گا. اس میں جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ رولز کے بارے میں بتا رہے تھے بیڈ کے اوپر, تو انہوں نے بھی اس میں اندیا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ان پہ اپلائی کر دیں. اب اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ 10 سال کے روٹ پہ ان لوگوں کو لے جاتے ہیں تو حکومت کو ٹیکسز بھی آئیں گے, ہوم آفس کی بھی فیسز لوگ پے کریں گے, IHS بھی پے کریں گے جو آلریڈی اب 30% سے زیادہ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ لوگ جو آلریڈی اس پہ ہیں, پہلے تو یہ ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہوتے تھے جس میں لوگوں کو اسی قانون کے اندر رکھا جاتا تھا, لیکن ریسنٹلی پچھلے 10 سال میں نے دیکھا ہے کہ جو نیا رول آتا ہے اس کے اندر چینج کر دیا جاتا ہے پرانے لوگوں کو بھی. تو زیادہ امید یہی ہے یا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی امکان ہے کہ ان لوگوں کو 5 سے 10 سال کی کیٹیگری میں شفٹ کر دیا جائے گا. اس پہ ایک اور بات جو ہو رہی ہے, ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل پاس پہنچے ہوئیں گے اپنے کوالیفائنگ پیریڈ کے, ہم ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کر لیں, ہم ان پہ کوئی رعایت دے دیں, کوئی ایسے کوئی ٹرانزیشنل ارینجمنٹ کا کوئی اعلان کر دیں, لیکن باقیوں کو ہم ہو سکتا ہے کہ 5 سے 10 سال میں شفٹ کر دیں. یہ ساری باتیں ابھی تو بل بننا ہے, اس کے بعد وہ جانا آگے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا باقی جگہ پہ اپروول کے لیے, ابھی تھوڑا اس میں ٹائم ہے. ابھی اس کا کلیئر انہوں نے پوری بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں دی, لیکن یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں کہ 5 سے 10 سال کا کوالیفائنگ پیریڈ جو کہ یورپ میں پہلے ہی بہت سارے ممالک میں اس کو کاپی کیا جا رہا ہے, اور یہ امکان ہے کہ وہ 10 سال میں کنورٹ کر دیں گے. ایک تو یہ بات ہے. ایک اور جو ہے کہ نیشنلٹی کے حوالے سے ہوم آفس یہ بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوائنٹ بیس سسٹم لے آئیں, ایسا پوائنٹ بیس سسٹم کہ جس میں ہم دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے بینیفٹ لیے ہوئے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے اس کی نیشنلٹی ڈیلے کر دیں. تو میں نے پریکٹس میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹلڈ پرسن کے طور پہ ہیں, وہ نیشنلٹی اپلائی نہیں کرتے کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ان کو اس بات سے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو کر لینی چاہیے کیونکہ حالات چینج ہو رہے ہیں, ملک کے قوانین چینج ہو رہے ہیں, نیشنلٹی کو ہو سکتا ہے کافی سخت کر دیا جائے. تو وہ لوگ جو اس وقت سیٹلمنٹ اسٹیٹس پہ ہیں یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین پہ ہیں, تو ان کو نیشنلٹی میں اپنی اپلیکیشنز دے دینی چاہیے. یہ ایک اہم چیز تھی. تیسرا, جو پہلے بہت سارے چھوٹے پروفیشن کے لوگ آ جاتے تھے جیسے برک لیئرز تھے یا جیسے چھوٹی موٹی جابس کے لوگ تھے, مکینکس تھے, ہاں وہ آ جاتے تھے اسکلڈ ورکر ویزا پہ, اب ان کو ختم کر دیا گیا. اب RQF لیول 6 کے لوگ صرف آ سکیں گے جب یہ قانون اپلائی ہو جائے گا. بٹ اس میں ایک اور جو چینج ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کیئر ورکر کے طور پہ یہاں پہ آتے تھے, اس میں گائیڈنس پہ ہوم آفس نے آلریڈی چینج کر دیا ہے کہ اس میں جو اس کا کوڈ تھا 6136, اس میں انہوں نے چینج کیا کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے
مختلف جو پروسیس ہے اس کو پورا کریں گے، ایڈورٹائزمنٹ کے پروسیس کو پورا کریں گے، جو پول ہے اس میں چیک کریں گے ایگزسٹنگ پول میں کہ کوئی شخص وہاں سے امپلائی ہو سکتا ہے، تو اس پہ آلریڈی سختیاں انہوں نے ہوم آفس نے شروع کر دی ہیں. تو یہ موٹی موٹی چینجز ہیں جو ہوم آفس اس وقت کر رہا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لیبر حکومت پہ بہت زیادہ پریشر تھا ریفارم پارٹی کی طرف سے، کنزرویٹیوز کی طرف سے، کہ امیگرینٹس بہت زیادہ آئے ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے امیگریشن میں چینجز کی گئی ہیں. اچھا، جو 5 سال کا روٹ 10 سال پہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ٹوٹل وائٹ پیپر بھی ہے، یہ تو ابھی وائٹ پیپر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی. اس کا بتائیں گے کیا پروسیس ہو سکتا ہے اور کب تک یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ابھی ٹائم لگنا ہے. انہوں نے کہا لیٹر دس ایئر یہ بل آئے گا، اس کے بعد وہ آگے جائے گا اپروولس کے لیے جو بھی پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہیں اس میں. تو اس کے بعد موسٹ پروبیبلی میرے خیال میں نیکسٹ فیبروری تک یہ اپروو ہو جائے گا. اتنا ٹائم لگ جانا ہے اس کو ہوتے بات. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا لیٹر دس ایئر، تو اگر سپٹمبر اکتوبر میں بھی آتا ہے تو وہ ریڈنگس وغیرہ میں جاتے کیونکہ اس میں ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 8 کے کیسز ہوتے تھے، جو 5 پوائنٹ سے ایجنڈا ہوتا تھا کہ جی 5 پوائنٹس پورے کریں تو آپ کو آرٹیکل 8 میں ہم کنسیڈر کریں گے. حکومت اس پہ بھی قانون سازی کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ تھے جو اپیلس میں جا کے سکسیزفل ہو جاتے تھے، یا ہوم آفس میں ہی اپلیکیشن ان کی سکسیزفل ہو جاتی تھی، تو وہ اس کو بھی امینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو پبلک انٹرسٹ کا پوائنٹ ہوتا تھا اس پہ بہت ساری اپلیکیشن اپروو ہو جاتی تھی. تو ہوم آفس یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے، اس میں کوئی امینڈمنٹس لائی جائیں. تو اس وجہ سے بھی اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اور مجھے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹائم اس میں لگے گا، اور ہو سکتا ہے جو اگلا سال ہے 2026 اس کے شروع میں یہ قانون آ جائے. اچھا، اس میں دیکھا پہلے بھی محض اس میں ایچ ایس ایم پی یا کسی اور کیس میں اس طرح کی کوشش ہوئی تھی، تو وہ لیگل چیلنج ہوا تھا کہ جو ایگزسٹنگ لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا تھا یہ پرانے رولز پہ جائیں، اور جو نئے آ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے لیگل چیلنج کا ایک دروازہ کھلے گا اور بہت سارے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ کورٹس میں جا سکتے ہیں؟ ایچ ایس ایم پی کی جو موومنٹ تھی وہ سب سے سکسیزفل موومنٹ تھی اتنے عرصے میں. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہزاروں فیملیز آئیں. اس کے بعد اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپس میں جڑ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، پھر لیٹیگیشن میں گئے اور ان کو کنسیڈر کیا گیا. اس میں ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا تھا یہاں سے. ٹھیک. تو اب اوبیسلی ہوم آفس ان کو واپس نہیں بھیج رہا، صرف ان کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے 5 سے 10 ایئرس. ہو سکتا ہے کہ اس میں جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چیلنج بھی کیا جائے تو اتنے سکسیزفل نتائج نہ ہوں اس کے، لیکن چیلنج اوبیسلی ہو سکتا ہے. تو اس میں جو لوگ اس وقت ڈبل مائنڈ ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر بات آتے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہمیں انڈیفینٹ ملے گا اور 6 سال بعد ہمیں نیشنلٹی مل جائے گا. تو کیا یہ یو کے ایز اے پاپولر ڈیسٹینیشن اس کی حیثیت متاثر ہوگی اس سے؟ نہیں، یو کے، امریکہ، یہ ایسے کنٹریز ہیں یہاں پہ لوگ آنا چاہیں گے ہمیشہ، کیونکہ یورپ میں یو کے کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اہمیت ہے، فائنینشیل ہب ہے، جابس کے حوالے سے ایزی ہے. ہمارے لوگوں کے لیے اس وجہ سے بھی ایزی ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے. تو یہاں پہ لوگ آتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ، افریقہ سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، امریکہ کا بھی یہی حال ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن پہلے 1200 لوگوں نے کشتیوں کے ذریعے بارڈر کو کراس کیا ہے. لیکن ان کو سہولتیں بھی نہیں، آتے ہی ان کو گھر مل جانا ہے، اس پہ ساری چیزیں ان کو دروازے پہ اویلیبل ہونی ہے شاید، اس وجہ سے. نارملی یہ ہوتا تھا کہ بوٹس کے ذریعے جو لوگ آتے تھے وہ دسمبر میں آتے تھے جب فوگ ہوتی، دھند ہوتی تھی کہ ایزیلی کراس کر سکے. یہ میں نے میرا خیال پہلی دفعہ سنا ہے کہ 12 بوٹس میں لوگ آئے ہیں اور سمر میں آئے ہیں، اچھے ویدر میں آئے ہیں اور کراس کر گئے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے یہاں کی جو بارڈر کنٹرول کر رہی ہیں ایجنسیز اس کے لیے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لیجسلیشن ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے. ایک اور جو چیز حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ڈیپورٹیشن کا عمل کو تیز کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں، پریزن میں چلے جاتے ہیں، تو 6 8 ماہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے. اس کو سپیڈی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی اس پہ حکومت بات کر رہی تھی
جو منسٹرز ہیں وہ بات کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی افیکٹو نظام لایا جائے کہ وہ لوگ جو انلیگل ہیں یا جو پریزنس میں ہیں ان کو جلدی ڈیپورٹ کیا جائے. اچھا، ایک اور سب سے پاپولر ڈیسٹینیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے برطانیہ، اس میں کوئی چینجز آ رہی ہیں؟ اس میں کیا تھوڑی بہت سختیاں ہیں. پاکستانیوں کے حوالے سے میں کہوں گا پاکستانیوں اب اگر یہ پچھلے اعداد و شمار دیکھیں 2024-25 کے، تو پاکستانی سب سے بڑی تعداد تھی جنہوں نے اسائلم کلیم کیا. بالکل بگیسٹ مطلب پاپولیشن تھی ان کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے، بٹ وہ اسٹڈیز کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اکنامک مائیگرینٹ تھے. انہوں نے اس روٹ کو یوز کیا. اب یہاں پہ دینے کے لیے فیسز نہیں تھی تو وہ اسائلم کلیم کر رہے ہیں. دیکھیے ایک آپ کے توسط سے میں بتاؤں گا پاکستانیوں کی سب سے جو پاپولر ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا گے کے بیس پہ وہ اسائلم کلیم ایل جی بی ٹی پہ. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ ہوم آفس اس پہ دیکھے کہ پاکستان سے کم اسٹوڈنٹ آئیں، کیونکہ ریشو بہت زیادہ ہے. وہ لوگ جو اسکپ کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کو، وہ اسائلم روٹ پہ یا باقی روٹس پہ یا ویسے غائب ہو جاتے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے اس میں، بٹ سختیاں ہیں تھوڑی سی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو کیا اسٹیپس ان کو لینے چاہیے اس ساری صورتحال میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ؟ آپ بہت سارے لوگ تو چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے بچنا چاہیے. بہت ساری رانگ انفارمیشن اس پہ ہوتی ہے اے آئی پہ. تو یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی نیئرسٹ لائر ہے اس کے پاس جائیں، سولسٹر جو ہے اس کے پاس جائیں، اس سے آپ ایڈوائز لیں پراپرلی جو بھی ایشو ہے اس پہ، تاکہ وہ آپ کو اس پہ ایڈوائز کر سکے. کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیس ٹو کیس ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو بہت سارے لوگ اسائلم اپلائی کرے جا رہے ہیں، جن میں میرا ورک پرمٹ والے بھی ہیں جو آئے ہیں اور خرید کے آئے ہیں، بالکل وہ مسائل ہے. تو ان کے ورک پر جو یہ اسائلم کی ریشو یا جو کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کی جو ایک پریکٹس ہے کہ یہ جو ایک دھڑا دھڑ اسائلم کا ہو گیا ہے شروع، ان کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے لوگ کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے، جو بھی ایڈوائز ملتی ہے اس کے مطابق کر لیتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ایجنٹ ہیں جو اس قسم کی ایڈوائز کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں پہ بہت لمبا عرصہ اس طرح چلتی نہیں ہے. جیسے دھڑا دھڑ ہو رہا ہے اسی طرح دھڑا دھڑ ریفیوزل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ روٹ لیتے ہیں کسی بھی چیز کا، اگر تو آپ کو بیسکلی جو ایک ٹرو فیئر آف لائف ہے پھر تو آپ جائیں، یا پروسیکیوشن پھر تو آپ جائیں. یہ فیک بیسس پہ کبھی نہ کبھی بندہ پکڑا جاتا ہے اس میں. بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم، ایڈم برنارڈ سالیسٹر. ان سے آپ اگر کوئی چاہتے ہیں ایڈوائس تو یہ اسکرین پہ نمبر بھی ان کے موجود ہے، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور بہت شکریہ. اگلے ایک پروگرام میں انشاءاللہ نئے ایشوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.